جھنگ اور چنیوٹ کو بچانے کے لیے روازہ پل پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند رکھنے پر غور۔ ننکانہ، شیخوپورہ اور ٹوبا ٹیکسنگ کے دریائی بیلٹ کے علاقوں کو خالی کرانے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدر سیلابی صورتحال پر اہم اجلاس۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا جھنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ راوی میں 2,17,000 کیوسک کا ریلا موجود ہے۔ حکام کی بریفنگ۔ چنیوٹ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ پانی کا بہاؤ 8,42,000 کیوسک ہو گیا۔ آج چنیوٹ سے 10 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا۔ چنیوٹ کے 100 سے زائد دیہات زیریاب، 40 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول، مکئی، چارے کی فصلیں زیریاب۔ آج سے ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون اور اس کے نئے اسپیل کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں شدید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 ستمبر تک لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، اٹک، چکوال، گجرانوالہ، گجرات، نارووال اور منڈی بہاؤدین میں بادل برسیں گے۔ راوی، ستلج اور چناب کی ملحقہ علاقوں میں سیلابی صورتحال میں شدت متوقع۔ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,11,000 کیوسک ریکارڈ۔ بادامی باغ، فیروز والا، فاروق آباد، عزیز کالونی، امین پارک، افغان کالونی، شفیق آباد میں پانی داخل۔ چونگ اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 3 بلاکس بھی پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,35,000 کیوسک ریکارڈ۔ پنجاب میں سیلاب سے 20 اموات ہوئی، 72,000 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اگلے 24 گھنٹے میں سیلاب خانیوال پہنچے گا۔ اوکاڑا، پاک پتن اور بہاول نگر میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ DGPDMA کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں پانی کی گزرگاہوں کو خالی کرنا پڑے گا۔ 2 ستمبر تک اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ 1 لاکھ کیوسک سے زائد پانی بلوکی کے مقام پر موجود ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی سطح 23 فٹ تک جا پہنچی۔ پانی کا بہاؤ 2,61,053 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ سلمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی سے غیر معمولی سیلابی صورتحال۔ پاک پتن میں نقوی شاہ کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں میں داخل۔ بابا فرید پل کے مقام پر 1,30,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ لوگوں نے مال مویشیوں کے ساتھ سڑکوں پر پناہ لے لی۔ منچن آباد میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور فصلیں تباہ، زمینی رابطے منقطع۔ دریائے ستلج میں بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند، موضع چویکا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد دیہات زیر آب، متاثرین دوسرے دیہات کا رخ کر لیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج، رینجرز اور ضلع انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن، ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلا۔ وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ نقصانات کا تخمینہ لگا کر ازالہ کیا جائے گا۔ پیش کی اطلاعات اور بروقت انتظامات سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سیلاب کی صورتحال پر میڈیا بریفنگ۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، دنیا نیوز کی لمحہ بلمحہ کوریج۔ راوی، ستلج ہو یا چناب، ناظرین کو سیلاب سے آگاہ رکھا۔ تیز بہتے سیلابی ریلوں کے باوجود دنیا نیوز نے دکھایا ہر منظر۔ پانی کی تباہ کاریاں ہوں یا ریسکیو آپریشن، سیلاب نے کہاں کہاں تباہی مچائی، دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کتنا، دنیا نیوز کی ٹیم رکھ رہی ہے آپ کو باخبر، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔ پنجاب میں 10 اس وقت آپ کی ہیں ڈویژنز، تو 10 صوبے بنیں گے۔ سندھ 7 حصوں میں تقسیم ہوگا، 7 ڈویژنز ہیں۔ خیبر پختونخوا اگین 7 پروونسز میں جائے گا۔ بلوچستان میں اس وقت 8 ڈویژنز ہیں، تو وہ اس میں جائے گا۔ اسلام آباد ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے، تو یہ سب ملا کے ہمارے 33 پروونسز بنیں گے۔ ہر ملک نے بہت زیادہ صوبے بنائے ہیں۔ اگر ہم یہ صوبے بناتے ہیں تو ایکچولی ہماری جو کاسٹ ہے آف گورننس وہ کم ہو جائے گی۔ ایک جج جب بیٹھتا ہے صبح کام کرنے کے لیے، سر ہائی کورٹ میں بھی 100 کے قریب کیسز ایک جج کے سامنے ایک دن میں پٹ اپ ہوتے ہیں۔ از اٹ ہیومنلی پاسبل کہ وہ سب کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر 1 منٹ وہ ایک کیس کو دے تب بھی وہ
4 5 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर सकते. आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे. वो कैसे छोटे होंगे जब आप सूबे छोटे करें. चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे. हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए. ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे. चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब. कहा ज्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हसूल में आसानी होगी. नए सूबों में ऐसे वजीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे. सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है. कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा. जो मियां आमिर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं. हम भी एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान बना 1947 में तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे. तो आज अब 250 मिलियन पे 4 सूबों के साथ कैसे चल सकते हो. नए सूबों के हवाले से मियां आमिर महमूद अच्छी बात कर रहे हैं. जब पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी और 4 सूबे थे. आज 25 करोड़ आबादी है तो 4 सूबे कैसे चल सकते हैं. पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू. कहा 1947 में भारत के 9 सूबे थे, अब 36 हो गए. हमें ये समझना पड़ेगा. काबिज इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका. सहूनी फौज के हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 339 जख्मी. ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए. अमवात 317 हो गई. गजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,966 हो गई. 1,59,266 जख्मी हो चुके. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कहत को इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की आवाज़ बन गए. उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात. इसराइल पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालिबा. कहा जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होती इसराइल से तिजारत नहीं होनी चाहिए. रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 17 अफराद हलाक. कीव शहर जोरदार धमाकों से लरज उठा. हमले में यूरोपीय यूनियन मिशन और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा. 48 से ज़ायद अफराद जख्मी. यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का हमला अमन मुज़ाकरात को मुस्तरद करने का वाज़ेह इशारा है. रूस को सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ मिसाइलों पर यकीन है. रूस की जारहियत आलमी बरादरी के लिए इम्तिहान है. यूक्रेनी सदर का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का मुतालबा. अमरीकी सदर यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर सुनकर खुश नहीं. सदर ट्रंप के लिए यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर हैरान कुन नहीं थी. ट्रंप के पास यूक्रेनी मसाइल हल करने के लिए मुतादिद ताकतवर ऑप्शंस मौजूद हैं. हौजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है. अमरीकी सदर ईरान से तवील जंग नहीं चाहते. ट्रंप 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे. तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट. पॉलिश फ़ज़ाइया का F-16 तैयारा गिर कर तबाह. हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक. तैयारा परवास के दौरान अचानक रनवे से टकराया. हादसे के बाद एयर शो मनसूख. पॉलिश फ़ज़ाइया ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया.